السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا یا قیامت کا منظر قیامت کے جیسا ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں اور بچوں، جو بھی دیکھنے والے اور سیکھنے والے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ دنیا کا سودا تو کر دیں، لیکن آخرت کا سودا کبھی مت کریں۔ آخرت کا سودا کبھی مت کرنا۔ زندگی اس کے آگے شروع ہوتی ہے۔ زندگی موت سے آگے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو توڑنا ہے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ہی توڑنا ہے۔ ایک دن قیامت نے آنا ہے اور اس زمین نے ٹوٹنا ہے۔ ایسی ہی ایک رات آئے گی اور ایسا ہی ایک دن آئے گا جو سوچے گا کہ شاید میں نے کل بھی آنا ہے۔ جو رات آئے گی وہ سوچے گی کہ شاید میں نے کل بھی آنا ہے۔ جو اس دن سورج نکلے گا وہ سوچے گا کہ شاید میں نے کل بھی نکلنا ہے، کل بھی میں نے غروب ہونا ہے، کل بھی میں نے طلوع ہونا ہے، لیکن وہ اس کا آخری دن ہوگا، وہ اس سورج کا آخری دن ہوگا۔ اس دن پرندے بھی روز کی طرح اپنے گھونسلوں میں چلے گئے ہوں گے، لوگ بھی روز کی طرح اپنے گھروں کو جا کر سو گئے ہوں گے۔ اس دن بھی لوگ کوئی الارم لگا کے سوئے گا تو کوئی سوچے گا کہ صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے، صبح میں نے اس جاب پر جانا ہے، صبح میں نے اس میٹنگ پر جانا ہے، مجھے تو صبح جلدی اٹھنا ہے۔ لیکن وہ بھول جائے گا کہ یہ رات آخری رات ہے، یہ رات قیامت کی رات ہے۔ اللہ کی قسم، اس رات کا کوئی نہیں جانتا، اس رات کا کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کب آئے گی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ کل قیامت آئے گی، یہ رات آخری ہوگی۔ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، قیامت کا علم نہ اس دن کسی کو ہوگا۔ سورج اپنے دن کو نکلے گا، رات رخصت ہو چکی ہوگی۔ کوے اس دن سب کی صبح اٹھیں گے اور اپنی پرواز کو روانہ ہوں گے، کیونکہ کوا وہ پرندہ ہے جو صبح سب سے پہلے اٹھتا ہے۔ اس دن کوے نکلیں گے، چڑیاں اپنے نکلیں گی، عقاب نکلیں گے، ہر پرندہ اپنے گھونسلے کو صبح ویسے ہی نکلے گا جیسے نکلتا ہے۔ اس دن ماں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوگی، بیٹا جلدی ناشتہ کر لو، وین آنے والی ہے، اسکول پہنچنا ہے، دیر ہو جائے گی۔ شہر کے اندر مائیں پراٹھا بنا رہی ہیں، کوئی ماں بریڈ بنا رہی ہے، دیہات کی عورتیں ویسے ہی روز کی طرح مکھن کا پیڑا بنا رہی ہیں، کوئی لسی بنا رہی ہیں، ویسے ہی روزانہ کی طرح۔ یہاں صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور ادھر ایک جلدی دکاندار اپنی دکان کو سیٹ کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، اپنی دکان پہ جھنڈی مار رہا ہے اور اپنی دکان کو سیٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی دکان کھل چکی ہے روز کی طرح۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یوں بیٹھا ہے اور دکان والا یوں بیٹھا ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی خرید و فروخت چل رہی ہے، کوئی کپڑا کٹوا رہا ہے اور وہ اپنے کپڑے کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اسی طرح منڈی میں بولی لگ رہی ہے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے۔ شاہی دربار سج رہے ہیں اور فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے۔ کہیں پہ حلف برداری کی تقریب ہے تو کہیں پہ اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کا شور ہوگا، ٹرکوں کا شور ہوگا، ویگنوں کا شور ہوگا، ماں بچوں کو منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے تو کہیں کپڑا کاٹنے کے لیے گاہک جو ہے وہ ہاتھ میں پیسے لیے کھڑا ہوگا، اور کہیں بیج بونے کے لیے بیج کسان ہاتھ میں لیے کھڑا ہوگا۔ ایسے ہی روزمرہ کی طرح ایک اچانک دن ہوگا جہاں بالکل اچانک ہر چیز تھم جائے گی، رک جائے گی۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو قیامت کا منظر بتائی ہے، یہ دن قیامت کا ہے، یہ دن قیامت کا ہے۔ اس دن ایک دھماکہ ہوگا، اچانک سے ایک دھماکہ ہوگا۔
ایک دھماکہ ہوگا، ایک دھماکہ ہوگا، جہاں پہ سب چیز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وہاں پہ گاہک کے پیسے ادھر گریں گے، دکاندار ادھر گرے گا، کپڑا سامنے گرے گا، کوئی پیچھے گرے گا۔ گاہک کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کرنے کیا آیا تھا۔ بیل وہاں بھاگے گا، حالی ادھر بھاگے گا، بیج ادھر جائے گا۔ ہر چیز میں ایک دم افراتفری پھیل جائے گی۔ تب گندم باجرہ کہاں ڈالنا تھا اور کہاں گرے گا؟ کسی اٹھانے والے کی کسی کہاں گرے گی؟ ماں سے پیاری کیا کوئی چیز ہے؟ ماں سے پیارا کوئی رشتہ ہے؟ وہ ماں جو اپنے بچے کو نوالا کھلانے والی تھی، وہ اس کا نوالا رہ جائے گا، اس کا نوالا ہاتھ چھوٹ جائیں گے، نوالا نیچے گر جائے گا، بھول جائے گی کہ کیا کرنے والی تھی۔ کہاں پر بچہ گیا، کہاں پر ماں گئی، کہاں پر نوالا گیا؟ دیہات میں جو ناشتہ بن رہا تھا روز مرہ کی طرح، کہاں گیا مکھن، کہاں گیا پیڑا، کہاں گیا ناشتہ، کہاں گئی لسی؟ تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں اڑ گئی، اجلاس اڑ گئے۔ کہاں گئی منڈی، کہاں گئی تجارت، کہاں گیا گاہک، کہاں گیا دکاندار، کہاں گئی تجارتیں اور کہاں گئے بازار؟ کھیت گئی، گلیاں گئی، محلے گئے، شہر گئے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بکار رہا ہے، چیخو بکار، افراتفری کا عالم، ہر کوئی بھاگنے دوڑنے میں لگا ہے، اپنی اپنی جان بچانے میں لگا ہے۔ ہر طرف ایک دردناک منظر ہے، ہر طرف ایک دردناک منظر ہے۔ دودھ پیتا بچہ نہیں، دودھ پی رہا ہوا بچہ۔ ماں بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہوگی، پلا چکی نہیں ہوگی، پلا رہی ہوگی، یعنی بچہ اس کی گود میں ہوگا۔ ایک آواز آئے گی اور ماں اپنا بچہ کو پھینک دے گی، اٹھا کر پھینک دے گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ ہر طرف خوف و پکار کا عالم ہوگا، ہر طرف خوف و چیخ و پکار کا عالم ہوگا۔ آج کے دن تو سب نے مرنا ہے، آج تو جن بھی مریں گے اور انسان بھی مریں گے، آج حیوان بھی مریں گے، جانور بھی مریں گے، پرندے بھی مریں گے، آج تو سب نے مرنا ہے۔ صرف انسان اپنی روزمرہ کی روٹین نہیں بلکہ یہاں تک کہ شیر غنانا بھول جائے گا، ہاتھی اپنی سونڈ ہلانا بھول جائے گا، کتا بھونکنا بھول جائے گا، بھیڑیا غرانا بھول جائے گا، یہاں تک کہ جانور بھی سب کچھ بھول جائیں گے۔ پرندوں اپنا اڑنا بھول جائیں گے، پھول اپنی مہک اور رنگ چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، مہکنا چھوڑ دیں گے، درخت پھل دینا بھول جائیں گے، پانی جو اس سمت سے بہتا ہے وہ بہنا بھول جائے گا، وہ بہنے کا راستہ بھول جائے گا، پرندہ اڑنا بھول جائے گا، یہاں تک کہ پہاڑ کیٹو اور اسی طرح کے بڑے بڑے دیگر پہاڑ ریت بن کے اڑیں گے ہوا کے اندر۔ انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ وہ دن دنیا کا بدقسمت ترین ہوگا، اور جو لوگ وہ منظر دیکھیں گے وہ بدقسمت ترین لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر دیکھیں گے۔ آج یہ بات آپ سن لیں کہ جب تک ایک مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والا یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ آج لوگوں کے مرنے پر ان کو کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، آج ان کے اوپر کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہوگا، آج ان میتوں کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا، آج فرشتے بھی دیکھیں گے کہ موت ان پر بھی آنی ہے، آج تو موت کا اعلان ان پر بھی ہونا ہے۔ آج پہلے آسمان پر بھی موت ہے، آج دوسرے آسمان پر بھی موت ہے، آج تیسرے آسمان پر بھی موت ہے، آج چوتھا آسمان جس پہ اللہ کا لشکر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، آج وہاں بھی موت ہے۔
آج 5ویں آسمان پر بھی موت ہے، آج 6 آسمان پر بھی موت ہے، آج 7ویں آسمان پر موت، آج 8ویں آسمان پر بھی موت۔ آج صرف اور صرف 8 فرشتے رہ جائیں گے، 4 فرشتے عرش کو اٹھائیں گے اور باقی کے 4 فرشتے جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل۔ آج اللہ کہے گا کہ بتاؤ کون باقی ہے۔ آج کا دن عرش بولے گا کہ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کو تو چھوڑ دیجئے، تو نہیں، آج کے دن نہیں، آج کے دن اللہ کے عرش کے سوا ہر کسی کو موت۔ آج جبرائیل اور میکائیل بھی گئے، اب کون باقی رہا؟ عرش کے فرشتے اسرافیل اور عزرائیل۔ اب اللہ کہے گا کہ عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، تو سب سے لمبے اور چوڑے فرشتے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ تو ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ سے بھی کم، ایسے دھڑم چونٹی کی طرح ان کا مرنا اور چونٹی کا مرنا ایک برابر۔ اب اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو اسرائیل کے ہاتھ میں سور ہے، اسرافیل سور کو بجا رہے ہیں اور بجا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئے گی، اتنے میں آواز آئی کہ اسرافیل بھی مر جائیں، اور اسرافیل بھی دھڑم سے گر گئے۔ یوں گرا کہ جیسے ایک مٹی کا تودا، اور جو ان کے ہاتھ میں سور تھا وہ اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر لگ جائے گا، جیسے چھت میں بلب لگتا ہے جا کر ویسے لگ جائے گا۔ اب اللہ پوچھیں گے کہ اب کون باقی؟ تو اب اسرائیل کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اب اس نے بھی نہیں بچنا، آج تو موت اس کے اوپر بھی آ گئی۔ تو اسرائیل کہیں گے اے اللہ، اب تو صرف تیرا ایک غلام ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے موت، تو بھی مر جا، تو بھی آج مر جا، تو بھی میری ایک ہی مخلوق۔ اتنے میں اسرائیل ایک خوفناک چیخ مارے گا، زمین اور آسمان تو ٹوٹ ہی چکے ہوں گے، کیونکہ اگر زمین اور آسمان قائم ہوتے تو ان کی چیخ پر 7 زمین اور 7 آسمان پرزے ہو جاتے۔ ان کی اتنی بڑی چیخ مارنے کے بعد ایک دم سے اسرائیل بھی دھڑم۔ آج پھر کون اکیلا؟ وہی جو ہمیشہ سے اکیلا، وہی جو پورے کائنات کا مالک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، جو لوگوں کو مارتا ہے وہ خود زندہ رہے گا ہمیشہ۔ وہ لینے سے پاک ہے، وہ تو دیتا ہے، وہ کھلانے سے پاک ہے، وہ تو کھلاتا ہے، وہ تو سونے سے پاک ہے، وہ تو سلاتا ہے۔ وہ تو اللہ ہے جو مکان لا مکان ہے، نہ اس کو کسی زمین کی ضرورت، نہ کسی آسمان کی، نہ کسی گھر کی، نہ کسی ضرورت کی۔ وہ حسب نسب ہر جگہ سے پاک ہے۔ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب اللہ کہے گا کہ ہے کوئی میرا شریک؟ تو آؤ، تو آؤ، تو آؤ میرے سامنے۔ دوبارہ آواز آئی، آؤ، ہے کوئی میرا شریک؟ تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری بار آواز آئے گی، ہے کوئی میرا شریک؟ تو آؤ سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لیں گے، اس طرح مٹھی میں زمین اور آسمان لیے اور پھر ایک جھٹکا دیا اور کہا کہ میں ہوں شہنشاہ، میں ہوں شہنشاہ، میں ہوں شہنشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ اتنے میں دوسرا جھٹکا دیں گے، میں ہی ہوں قدوس، میں ہی ہوں سلامتی دینے والا، میں ہی ہوں امن دینے والا۔
پھر اسی طرح اللہ زمین اور آسمان کو تیسری بار مٹھی میں لے کر پھر جھٹکا دیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں سب پر چھا جانے والا، میں ہی ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہی ہوں تکبر والا۔ اے بچوں، اے بہن بھائیوں، کبھی تکبر میں نہ آنا، کبھی ایڑی مار کرنا چلنا، کبھی گردن آکڑا کرنا چلنا، ان فیکٹریوں اور ملوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان نے نہ جوا کھیلا تھا نہ شراب پی تھی، شیطان نے کیا تھا تو صرف اور صرف ایک تکبر کیا تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہ یہ مٹی اور میں آگ، کیسا تکبر تھا اس کا، شیطان کا۔ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ کتے اور خنزیر سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اور جو انسان جھک جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ بتاؤ بادشاہ کدھر ہیں، کہاں گئے بادشاہ، یا کدھر ہیں بادشاہ؟ پھر کہے گا کہ ہاں وہ ظالم کدھر ہیں جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے، وہ سکندر اور وہ حاکم، وہ سب کہاں ہیں، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ کون بادشاہ ہے، جب کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا تو اللہ کہے گا کہ ہاں میں ہی ایک بادشاہ ہوں۔ تو اللہ نے اس دنیا کو مٹانے کے بعد دوبارہ بنانا ہے،